مریم نواز ہیں جو کہ وومن امپاورمنٹ کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے بیکاز آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپٹیشن میں جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں سارے پڑھے لکھے ہیں. نام لیا جائے گا اوکے مس پاکستان مہوش بٹ ایک اور ٹائٹل لے کے جب میں پاکستان میں آؤں گی آئی تھنک سو کہ انٹرنیشنلی ٹائٹل ہمارے پاس بہت کم ہے. ماڈلنگ کا مجھے شوق تھا، پڑھائی میری موم کا شوق تھا، دونوں ساتھ میں لے کے چل رہی ہوں. میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتی ہوں، ایسی ویلفیئر سوسائٹی بنانا چاہتی ہوں جو فری آف کاسٹ سب کا علاج کرے، بچوں کو پڑھائے، لڑکیوں کا ان کی شادی کرائے فری آف کاسٹ نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مس پاکستان گلوبل ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوش بٹ صاحبہ. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے اس فیلڈ میں آئیں، پاکستان میں ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں، اس کے علاوہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی موٹیویشن کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ جی بالکل الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ میں پڑھائی کرتی ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں پیتھولوجی لیب سائنسز کر رہی ہوں سرگودا میڈیکل کالج سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنی پریکٹس بھی کر رہی ہوں چغتائی لیب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ماڈلنگ بھی کر رہی ہوں اور یہ سب چیزیں. تو ماڈلنگ کا خیال کیسے آیا؟ وہ تو میرا اسٹارٹ سے ہی تھا، وہ بس شوق تھا اور اس کو بس ایسے ہی ایز اے شوق میں لے کے چلی. بیکاز میرا جو اصل جو گول ہے، جو میرا ایم ہے، وہ اصل میں ایجوکیشن ہی ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل بزنس لیڈی ان مائی لائف. تو مجھے اپنا بزنس ہی کرنا ہے بیسیکلی. تو سپورٹ ملی فیملی کی، ارد گرد والوں کی، یا تھوڑا سا اس کے اوپر مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ جی بالکل. میں بتانا ضرور چاہوں گی کہ میری موم جو ہے میری سب سے بڑی سپورٹر ہیں. میری موم نے مجھے بہت سپورٹ کیا بیکاز میری موم جو تھی میری سنگل پیرنٹ ہی رہی ہیں. بیکاز بہت چھوٹی ایج میں میرے موم اینڈ ڈیڈ جو ہیں ان کی سپریشن ہوگی. دین میری موم نے سیکنڈ میرج کا پلان کیا. دین میرے اسٹیپ فادر نے، ان کو تو ہم بالکل ہی اچھے نہیں لگتے تھے. تو میری موم اسٹارٹ سے ہی میرے لیے سنگل پیرنٹ رہی ہیں. انہوں نے بہت سپورٹ کیا. وہ یہ چاہتی تھی کہ بیٹا جو بھی کرو، جہاں پر بھی جاؤ، لیکن پاکستان کا سافٹ امیج ضرور دینا. مطلب آپ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہاں یہ پاکستان میں رہی، یہ کیا کر رہی ہے. پازیٹیو امیج ضرور دینا. تو اس لیے میں پھر ماڈلنگ کا مجھے شوق تھا، پڑھائی میری موم کا شوق تھا، دونوں ساتھ میں لے کے چل رہی ہے. تو ماڈلنگ میں کون کون سے پروجیکٹس کیے ہیں آپ نے ابھی تک؟ وہ میں نے، کیونکہ مجھے بہت کم عرصہ ہوا ہے، بہت تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، کیونکہ میرے لیے بہت مشکل تھا پڑھائی میں سے ٹائم نکالنا. تو اس کا ابھی میں نے کیے ہیں پروجیکٹ ڈھیر سارے کیے ہیں، لیکن لوکل برانڈس کیے ہیں، لائک پرنٹ ماڈلنگ ہوگی، برائڈل شوٹس. تو ابھی کیا آگے کیا پلانز ہیں، اور اس کمپٹیشن کے لیے کتنا ٹف ٹائم دیکھا، اور ٹریننگ جو ہے وہ کہاں سے لی، کتنا عرصہ ٹریننگ کرتی رہیں؟ جی یہ جو کمپٹیشن ہے، کیونکہ اسٹارٹ سے ہی ایک ذہن میں تھا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ریپرزینٹ کرنا ایک دل میں ہوتی ہے. کیونکہ جب ہمارے پاکستان کی جو محبت دل میں ہوتی ہے تو سب کا ہی یہ دل کرو، جس کے دل میں پاکستان کی محبت ہوگی وہ یہی چاہے گا کہ وہ انٹرنیشنلی جا کے باہر کے ملکوں کے سامنے جا کے اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. تو یہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس میں پیجنٹ میں کیسے انٹر ہوئی، کیونکہ لائک 2020 میں پہلی جو ہے یہاں سے اریج چودھری جو ہے وہ بنی تھی مس پاکستان. تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی ہوا، بیکاز پہلے پاکستان سے نہیں لی جاتی تھی گرلس، لائک اوورسیز ہو گئی، یو کے سے لے لی، آسٹریلیا سے، ملیشیا سے، اوورسیز کو. لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی اسٹارٹ ہو گیا تو مجھے بھی پیشن ہوا کہ مجھے بھی انٹر ہونا ہے. میں نے اس کے لیے پلان کیا اور دین آئی انٹرڈ ان دس. اچھا، آپ نے کہا کہ پاکستان کا نام روشن، لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام ان کمپٹیشن سے روشن نہیں ہوتا بلکہ پاکستان کا نام ڈوبتا ہے. جی میں یہ بات ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں جیسے کہ مریم نواز ہیں جو کہ وومن امپاورمنٹ کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. بیکاز آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپٹیشن میں جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں سارے پڑھے لکھے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اپنے لائک اسٹوڈنٹ ہے میری طرح، اور سب پڑھے لکھے ہیں. ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں چیریٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بیکاز میں نے 4 سال چیریٹی میں بھی کام کیا ہے. کیونکہ اگر ہم جیسے لوگ آگے جائیں گے جو کہ پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ باہر کے ملکوں کے سامنے، فورن کنٹریز کے سامنے پاکستان کی بہت ہی سافٹ امیج جائے گا. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ پاکستان کا سافٹ امیج جائے، جو کہ نہیں گیا ابھی تک. تو آئی تھنک سو کہ یہ پیجنٹس، یہ کمپٹیشن ضرور ہونے چاہیے. ابھی یہاں پہ نیشنل لیول پہ ہوا ہے، ابھی اس کے بعد میں جاتی ہوں اگر کسی بھی کنٹری میں، لائک 72 کنٹریز ہوں گی، 70 کنٹری، 50 کنٹری، ان سب
میں سے میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں. جب نام لیا جائے گا اوکے مس پاکستان مہوش بٹ ایک اور ٹائٹل لے کے جب میں پاکستان میں آؤں گی, آئی تھنک سو کہ انٹرنیشنلی ٹائٹل ہمارے پاس بہت کم ہے. تو یہ جب ہماری یوتھ کو پروموٹ کیا جائے گا تو ہم ٹائٹل لے کے آئیں گے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے, تو یہ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے ذکر کیا مریم نواز, وہ سپورٹ کر رہی ہیں جی, وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ نہیں, میں بات کر رہا ہوں جن کمپٹیشنز میں آپ جا رہی ہیں یا جو ٹائٹل آپ نے جیتا ہے یا جو آپ کی آرگنائزیشن ہے جس کے تھرو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ نہیں, بیسیکلی یہ جو ہے یہ جو پیجنٹس ہو رہے ہیں یہ سارا کا سارا جو ایک برڈن ہے یہ ایک فیمیل پہ ہے. ان کا نام سونیا احمد ہے. انہوں نے ہی پاکستان کو کا پازیٹیو امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی. تو میں چاہتی ہوں کہ سونیا احمد, کیونکہ اب انہوں نے ایک ٹیم کریٹ کر لی ہے نا, ہم جو کنٹیسٹنٹس ہیں انہوں, کیونکہ آل اوور دا پاکستان میں سے بہت ساری گرلز لائک ماڈلس تھی, کوئی ڈفرینٹ میں سے تھی, تو وہ سلیکٹ نہیں ہوئی. کچھ جو لوگ سلیکٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کی ٹیم بن گئی. وی آل آر ریپرزینٹنگ پاکستان. تو آئی تھنک سو کہ میڈم سونیا کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہونے چاہیے, ہمیں بہت سارے اسپانسرز ملنے چاہیے, تاکہ بیکاز ہم کچھ غلط نہیں کر رہے, ہم سارے ایجوکیٹڈ پرسن ہیں, ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت پری آکوپائڈ تھی, میں کوئی سستی شہرت کے لیے یہاں پہ نہیں آئی. تو آئی تھنک سو کہ حکومت کو پروموٹ ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, جو کہ فی الحال نہیں کر رہی. نہیں, حکومت تو اون بھی نہیں کر رہی نا, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا ایک طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کمپٹیشنز ہیں, جتنے بھی مقابلے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بتایا, کیونکہ میں اس سے پہلے بھی جو پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ مقابلہ حسن نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ, ہاں, بیوٹی ود برین کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو کوالٹیز ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ بہت بڑا طبقہ جس کی تعداد کروڑوں میں ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب سے متصادم ہے, یہ ہمارے کلچر سوسائٹی سے متصادم ہے اور ہماری روایات سے متصادم ہے. یہ فحاشی اور یعنی پھیلانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. پاکستان کو ایک لبرل اور سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے اس طرح کے کمپٹیشنز کیے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے, لیکن حکومت نے جب پہلی دفعہ اس طرح کے کمپٹیشنز پاکستان میں ہوئے تو مکمل طور پہ ڈس آن کیا. تو حکومتی سرپرستی کے بغیر کس طریقے سے آپ پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں؟ پہلے بات آپ نے بالکل یہ سب باتیں کی, یہ سب باتیں جو ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی اٹس اے لیک آف ایجوکیشن. ہماری عوام کو اس چیز کی ایجوکیشن نہیں ہے یا اس چیز کی تعلیم نہیں ہے. ہم یوتھ اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہماری پہلے تو پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہم کوئی فحاشی نہیں پھیلا رہے. آپ ہمارا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں, میرا بیک گراؤنڈ آپ چیک کر لیں. بیکاز جب میں نے یہ ٹائٹل جیتا مجھ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کہ کیا آپ جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس طرح سے ڈریسنگ کر کے آپ ٹائٹل جیت لیں گی. میں نے کہا گو ٹو مائی پیج, آپ چیک کریں کہ میں یہاں پہ ماڈلنگ کی وجہ سے نہیں آئی ہوں, میں یہاں پہ میری ابیلٹیز کی وجہ سے, میری چیریٹی ورک کی وجہ سے, میری ایجوکیشن کی وجہ سے آئی ہوں, اور یہی سب ہے. تو آئی تھنک سو کہ اٹس اے لیک آف ایجوکیشن. سب سے پہلے تو ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ غلط نہیں کریں. اگر تو ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو آئی تھنک ان کو یہ کہنا چاہیے. نہیں, آپ نے تو ڈریسنگ کی بات کی ہے, یہاں پہ عام فہم یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو تو آپ کو اڑیاں کر کے دیکھنا پڑتا ہے, آپ جو ہے وہ پوری باڈی میجرمنٹس دیکھنی پڑتی ہیں, آپ کے پرائیویٹ پارٹس جو ہے وہ اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد کہیں جا کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ایک سیگمنٹ ہے کہ جی یہ پرفیکٹ ہے یا نہیں. اوکے, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میری جو ہائٹ ہے, کیونکہ ماڈلنگ والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہماری 5'8", 5'4" ہونی چاہیے, 5'5", 5'6" ہونی چاہیے. بیکاز میں ماڈلنگ میں بھی ہوں, بٹ میں پراپر ماڈلنگ نہیں کری, میں پرنٹ ماڈلنگ کری. پرنٹ ماڈلنگ ہم نے لان کے سوٹ پہننے ہوتے ہیں نا. آپ نے بالکل اچھی بات کی, آپ یہ سوال ضرور کرنا چاہیے تھا. میں بتانا چاہوں گی کہ آئی ایم جسٹ 5.0. میری ہائٹ یہ ہے. اس میں میری ہائٹ نہیں دیکھی جا رہی, اس میں کوئی میرا فگر نہیں دیکھا جا رہا, اس میں میری مینٹالٹی دیکھی جا رہی ہے, اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کرنا کیا چاہتی ہوں اور کل کو میں کر کیا سکتی ہوں. بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے وطن کے لیے, اپنے پاکستان بہت زیادہ پیشنیٹ ہوں. کل کو میرے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. لائک میں بہت ساری چیریٹی کرنا چاہتی ہوں, میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتی ہوں, ایسی ویلفیئر سوسائٹی بنانا چاہتی ہوں جو فری آف کاسٹ
سب کا علاج کرے, بچوں کو پڑھائے, لڑکیوں کا ان کی شادی کرائے فری آف کاسٹ نا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سلولی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ہم یوتھ ہی ہیں جو ہم آگے جا کے کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ ہمیں ایجوکیشن کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے, اور میں یہاں پہ بیٹھی ایجوکیشن کو ہی پروموٹ کر رہی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مقابلے میں کتنی اور خواتین تھیں, اور آپ کا جو کمپیٹیٹیو ایج تھا وہ کیا تھا ان سے؟ اوکے, میرے ساتھ اور بھی ہیں, میرے ساتھ لائک ڈاکٹر وجیہ تھی, ڈاکٹر ربیل تھی, کوکب تھی. مطلب اب جو ہے ٹائٹلز ہم سب کے ڈفرینٹ ہیں. ٹائٹلز ہمارے کیوں ڈفرینٹ ہیں؟ کیونکہ پورے پاکستان سے گرلز نے, بوائز نے اپلائی کیا ہوا تھا. میں تھوڑا سا اس کو پھر کر دیتا ہوں کہ مس پاکستان گلوبل کے لیے کتنی جو ہے وہ کنٹیسٹنٹس تھیں جنہوں نے اس کے اندر اپیئر ہوئیں, اور اس میں وائی یو, وہ کیا آپ کا ایک کمپیٹیٹیو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کو چوز کیا گیا, آپ کو سلیکٹ کیا گیا یا آپ نے ون کیا؟ اوکے, یہ ہے کیونکہ اٹس اے بیوٹی پیجنٹ, تو اس کا سارا ہمارا جو ہے پہلے آن لائن سارا سسٹم ہوتا ہے, بیکاز ہم نے ایک فارم ہوتے ہیں, ہم نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے. اس میں سب ہمارے بارے میں پوچھا جاتا ہے, لائک ہماری فیملی کے بارے میں, ہم کیا کر رہے ہیں, کل کو کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا, لائک ایک ہم سے رینڈم کویشچنس کیے جاتے ہیں. تو وہ رینڈم کویشچن جب یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ان کو بھیجے جاتے ہیں, وہ پھر ہماری انٹرویوز پہ آن لائن ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں, وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان کی اتنی مینٹیلٹی ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے کنٹری کے لیے, کہ واقعی ہی یہ محبت رکھتے ہیں. تو وہ سارے جو کویشچنز آنسرز ہوتے ہیں, لائک اپیئرنس بھی دیکھی جاتی ہے, ہماری فوٹو شوٹس بھی ہوتے ہیں, بیکاز ہم نے پھر یہاں سے نکل کے جانا ہوتا ہے فورن کنٹریز میں. اور یو نو کہ باقی سارے کنٹریز جو ہیں وہ مسلم نہیں ہیں, پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے, تو یہاں سے نکل کے پھر ہم نے باہر جانا. ایک ایکسٹرنل بیوٹی بھی ہونی چاہیے, لیکن ایکسٹرنل سے زیادہ انٹرنل بیوٹی میٹر کرتی ہے. تو باقی یہ جو آرگنائزیشن ہے, ان کی جو جیوری بیٹھی ہوئی ہے, وہ ہمیں آن کرتی ہے نا, کہ ہمارے بہت سارے انٹرویوز ہو چکی ہیں, اس پہ ہم سلیکٹ ہوئے ہیں. تو بالکل صحیح. فیوچر پروجیکٹس کیا ہیں آپ کے, آخر میں یہ بتائیے گا جی, فیوچر کیا پروجیکٹس ہیں آپ کے جس کے اوپر آپ کام کریں گی, یا آپ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا؟ جی, پروجیکٹس میرا یہی ہے کہ مجھے اپنی ایجوکیشن کو, مجھے اپنے ملک میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے. سب سے اسی لیے کیونکہ آئی ہیو ملٹیپل تھنگس ٹو ڈو. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ماڈلنگ بھی کر رہی ہوں, میں کما بھی رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں اپنی ایجوکیشن نہیں چھوڑ رہی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کل کو میں پہلے میں خود سیٹ ہوں. آئی ریئلی وانٹ ٹو بیکم اے بزنس لیڈی ان مائی لائف. اپنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں ایک ایسا جگتائی لیب وغیرہ یہ ساری لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں, بٹ ان کے چارجز ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا سرکل بناؤں جو فری آف کاسٹ جو ہے مریضوں کا علاج کرے. میں ایک ایسی ویلفیئر سوسائٹی بناؤں جس میں اسٹوڈنٹس کی, ایسے اسٹوڈنٹس جو اپنی فی پے نہیں کر سکتے, بیکاز میں اسٹارٹ سے ہی کام کر رہی ہوں, میرے ساتھ جو ایون میرے فیلوز بھی ہوتے ہیں وہ اپنی فی نہیں پے کر سکتے. ایسے اسٹوڈنٹس کی فی پے کروں, اور اس کے علاوہ مریضوں کا فری علاج کروں, لائک اولڈ ہاؤس وغیرہ, ان سب کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. دیٹس وائی آئی ایم ہیئر, آئی ایم انٹرڈ ان بیوٹی پیجنٹ. میں اسی وجہ سے اسی کمپٹیشن میں انٹر ہوئی ہوں. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. جی, بہت شکریہ. شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.